السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی یہ ویڈیو ہماری 10th کلاس کی انگلش نیو بک یونٹ نمبر 1 اس کا لیکچر نمبر 5 ہے، جس کے اندر پیراگراف نمبر 9 اور 10 کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے پیراگراف نمبر 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ون آف میں سے ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسٹ ٹرانسفارمیٹیو سب سے انقلابی کنٹریبیوشن خدمات ٹو سوسائٹی معاشرے کے لیے واز تھا ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ٹو سلیوری غلامی کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرے کے لیے سب سے انقلابی خدمات میں سے ایک غلامی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وائل جب کہ سلیوری واز غلامی تھی ڈیپلی انٹرینچڈ گہرائی سے جڑا ہوا یا جڑی ہوئی انسٹیٹیوشن نظام ان عربیہ عرب میں اینڈ اکراس دا ورلڈ اور پوری دنیا میں۔ تو اتنے کا ترجمہ بنے گا جب کہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک گہرائی سے جڑا ہوا نظام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیشیٹڈ شروع کی ریفارمز اصلاحات ڈیٹ جنہوں نے گریجولی آہستہ آہستہ انڈرمائنڈ کمزور کر دیا اٹس فاؤنڈیشن اس کی بنیاد کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اصلاحات شروع کی جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بنیاد کو کمزور کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی پیراگراف نمبر 9 کمپلیٹ ہو گیا۔ آئیے پیراگراف نمبر 10 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ رادر دین کے بجائے یا پھر کی بجائے این ابرپٹ اچانک ایبولیشن خاتمہ وچ کوڈ ہیو کازڈ جو پیدا کر سکتا تھا سویئر شدید اکنامک معاشی اینڈ سوشل اور سماجی اپہیول افراتفری۔ اچانک خاتمہ جو شدید معاشی اور سماجی افراتفری پیدا کر سکتا تھا، اس کی بجائے اسلام انٹروڈیوسڈ اسلام نے متعارف کرائیں میئرز اقدامات ڈیٹ پروموٹڈ جو فروغ دیتے تھے ایمینکیپیشن آزادی، ہیومن ڈیگنیٹی انسانی وقار اینڈ ایکویلٹی اور برابری یا پھر مساوات۔ اس کی بجائے اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کرائے جو آزادی، انسانی وقار اور برابری کو فروغ دیتے تھے۔ تو پورے کا ترجمہ بن جائے گا اچانک خاتمہ جو شدید معاشی اور سماجی افراتفری پیدا کر سکتا تھا، اس کی بجائے اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کرائے جو آزادی، انسانی وقار اور برابری کو فروغ دیتے تھے۔ آگے اس کے کچھ پورشن ہیں، تو اے پورشن ہے جس کی ہیڈنگ ہے انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، انکریجمنٹ حوصلہ افزائی آف کی فریئنگ آزاد کرنے کی، سلیوز غلام یعنی غلام آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی۔ فریئنگ سلیوز غلام آزاد کرنا واز ریگارڈڈ سمجھا جاتا تھا ایز اے ہائیلی ورچوئس ایکٹ ایک بہت نیک عمل اینڈ ایکسپائیشن اور کفارہ فار ویریس سنز مختلف گناہوں کا یا مختلف گناہوں کے لیے۔ تو غلام آزاد کرنا ایک بہت نیک عمل اور مختلف گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا تھا۔ اٹ از دا فریئنگ یہ آزاد کرنا ہے آف اے بونڈز مین ایک غلام کا، آ سلیو غلام، آر کیپٹیو یا قیدی، آر فیڈنگ یا کھانا کھلانا، آن اے ڈے ایک دن، آف پرائیویشن تنگی کے، این اورفن یتیم کو، نیئر آف کن قریبی رشتہ دار کو، آر اے پور یا ایک غریب کو، ریچن مائدری مصیبت زدہ ہو، اینڈ بینگ بیسائڈ اور اس کے ساتھ ہونا، آف دوز ہو بلیو ان لوگوں میں جو ایمان لائے، این ایگزورٹ ون اینڈر اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے، ٹو پیشنس صبر کی، اینڈ ایگزورٹ ون اینڈر ایک دوسرے کو تلقین کرتے، ٹو پائٹی اینڈ کمپیشن ہمدردی اور رحم کی، دوز آر دے یہی لوگ ہیں، ہو آر پیپل آف ہیپینس جو کامیابی والے لوگ ہیں، اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی والے، ہو ول بی گیون جنہیں دیے جائیں گے، دیئر ریکارڈ ان کے اعمال نامے، ان دیئر رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ میں، آن ججمنٹ ڈے قیامت کے دن یعنی فیصلے کے دن۔ پورے کا ترجمہ بنے گا یہ ایک غلام کو آزاد کرنے جیسا ہے، یا تنگی کے دن ایک قریبی یتیم یا مصیبت زدہ غریب کو کھانا کھلانا اور ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی و رحم کی تلقین کرتے ہیں، یہی لوگ کامیابی اور خوشحالی والے ہیں جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیے مینی آف ہز اون سلیوز اپنے کئی غلام، اینڈ انکریجڈ
ادرز اور دوسروں کو ترغیب دی ٹو ڈو کرنے کی دا سیم یہی عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلام آزاد کیے اور دوسروں کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دی۔ جی تو عزیز طلبہ اے پورشن اینڈ ہو گیا، آگے بی پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایکویلٹی اینڈ ہیومین ٹریٹمنٹ، ایکویلٹی برابری اینڈ اور ہیومین انسانی ٹریٹمنٹ سلوک، یعنی کہ برابری اور انسانی سلوک۔ ہی انسٹرکٹڈ مسلمز، انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت دی ٹو ٹریٹ برتاؤ کرنے کی دیر سلیوز اپنے غلاموں سے لائک بردرز بھائیوں کی طرح۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں کی طرح برتاؤ کریں۔ یور سلیوز، تمہارے غلام، آر ہیں، یور بردرز، تمہارے بھائی، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ فیڈ دیم، انہیں کھلاؤ، ود واٹ یو ایٹ، جو تم کھاتے ہو، اینڈ کلوتھ دیم، اور انہیں پہناؤ، ایز یو کلوتھ، جیسے تم پہنتے ہو، یور سیلف، خود۔ انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو۔ یہاں پہ بی اینڈ ہو گیا، آگے سی ہے جی لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشن، قانونی حقوق اور تحفظ۔ سلیوز ور گرانٹیڈ، غلاموں کو دیے گئے لیگل پروٹیکشن، قانونی تحفظ، غلاموں کو قانونی تحفظ دیے گئے۔ دیئر مس ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ بد سلوکی، واز پروہیبیٹڈ، ممنوع تھی یا منع قرار دے دی گئی، اینڈ دے ہیڈ، اور انہیں تھا، دا رائٹ، حق، ٹو ارن، حاصل کرنے کا، دیئر فریڈم، اپنی آزادی، تھرو اے کانٹریکٹ، ایک معاہدے کے ذریعے، مکاتبہ، جسے ہم مکاتبت کہتے ہیں۔ ان کے یعنی غلاموں کے ساتھ بد سلوکی ممنوع تھی اور انہیں ایک معاہدے مطابقت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق تھا۔ یہاں پہ سی اینڈ ہو گیا، آگے ڈی پورشن ہے انٹیگریشن، انضمام، اینڈ لیڈرشپ، اور قیادت، یعنی کہ انضمام اور قیادت۔ ون آف، میں سے ایک، دا موسٹ پاورفل ایگزامپل، طاقتور ترین مثالوں میں سے ایک، از ہے حضرت بلال ابن رباح، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، آ فارمر سلیب، ایک سابق غلام، ہو بیکیم، جو بنے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا مؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن، اینڈ اور آ پرومیننٹ صحابی، ایک نمایاں صحابی۔ سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک مثال حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سابق غلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ایک نمایاں صحابی بنے۔ آج کی ویڈیو کا آخری سنٹینس اور پیراگراف نمبر 10 کا بھی آخری سنٹینس ہے، ہیز رضی اللہ تعالی عنہ لائف، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سمبولائزز، ظاہر کرتی ہے، اسلامز کمٹمنٹ، اسلام کی وابستگی، ٹو ریشیل ایکویلٹی، نسلی برابری سے، اینڈ سوشل ایکویلٹی، اور سماجی برابری سے۔ ان کی زندگی اسلام کی نسلی اور سماجی برابری سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہ اینڈ ہو جاتی ہے، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔